الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جتنی اپنے آقا دے نال محبت با آواز بلند درود پاک دا نذرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور پیارے جلوے موجود ہوں اور لبوں پر بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جس طرح کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر نعت پڑھنے والا نعت کو سمجھ بھی رہا ہو تو اس پر جو ہے وہ رکت طاری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ امام عشق و محبت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان آپ نے فرمایا تھا کہ نعت کہنا ایسے ہی ہے جیسے پل صراط پہ چلنا ہے تو میں آج اس عظیم محفل میں بیٹھا ہوں جس کے بانی ہیں محترم المقام
عزت مآب صاحب ذی وقار جناب ظہیر نقیبی صاحب عرصہ 5-6 سال گجرات میں آیا ہوا، اس سے پہلے گاؤں میں بھی محفل میلاد کروایا کرتے تھے، اور اس عظیم محفل میں میں بیٹھا ہوں کہ جس میں پردے میں رہ کر میری والدہ ماجدہ بھی مجھے سن رہی ہیں، اور میری والدہ کی ماں میری نانی جان بھی مجھے سن رہی ہیں، اور میں اس خوش قسمت خاندان سے ہوں کہ جس کی خالہ جو ہے وہ خود نعت لکھنے والی ہے۔ یہ بھی ظہیر صاحب فرما رہے تھے کہ میری پھوپھی جان نے جو ہے وہ کلام لکھا ہے، وہ میں پڑھنے والا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی ہی دل آویز اور یہ طبیعتوں کو جو ہے وہ نکھار بخشنے والی جو ہے وہ طبیعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، اور پیر صاحب آستانہ عالیہ اختر شاہ کلونی، پیر صوفی محمد فاروق احمد نورانی شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور والہانہ انداز سے بڑوں اور بچوں سے بھی پیار فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کلام سے۔ تو یہ کلام بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے بڑوں سے بھی سنا کرتے تھے کہ وہ بھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ یہ کلام پڑھا جائے۔ عبدالستار نیازی صاحب انہوں نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے۔ آپ نے محبت کے ساتھ اگر آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور نہیں کرنا تو یہ گنبد خضرا کا ماڈل پڑا ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ تصور کر کے آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ مل کے پڑھنا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خدا وہ لوگ شاہد قسمت کے سکندر جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں تو مل کر پڑھیے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور اس آس پہ جیتا کوئی آ کر یہ
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، یا رسول اللہ کبھی میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، بلکہ میں اس طرح کہوں کہ یا رسول اللہ کبھی ہم بھی کہیں کہ ہم نے بھی مدینہ سبحان اللہ۔ بلغ اللولاب کمالہی، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے توک میں، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے توک میں، گاتی تھی ایسے ذوق میں، کشفت دجا بے جمالہی، کشفت دجا بے، یہ پڑھ لیجئے، یہ بڑا حسین کلام ہے، 3 دفعہ اس محفل میں پڑھا گیا، لیکن کم لوگوں کو علم ہے کہ یہ کلام لکھا کس نے تھا۔ پیر صاحب موجود ہیں، علم والے ہیں، یہ کلام لکھا تھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ کنہوں نے لکھا تھا؟ بولیے ذرا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ظہیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مجمع کو زیادہ چھیڑنا نہیں میں نے، لیکن صرف اپنے بزرگان دین اور اسلاف، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کام کیا، ان کا نام تو بلند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بہت خوبصورت کلام لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ بلغ اللولاب کمالہی، آپ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے توک میں، گاتی تھی ایسے ذوق میں، کشفت دجا بے، بلند آواز سے پڑھیے، کشفت دجا بے، بلبل بپھر کے کو بکو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو، حسنت جمیعو۔ آپ نے 3 شعر لکھے، بلغ اللولاب کمالہی، کشفت دجا بے جمالہی۔ حضور آپ پہنچے کمال کی بلندیوں پر، کشفت دجا بے جمالہی، حضور آپ کے جمال کی جو ہے وہ حد نہیں، حسنت جمیع حصالہی، حضور آپ کے حسائل و شمائل کی جو ہے وہ حد ہی نہیں۔ لیکن چوتھا شعر نہیں بن رہا، 3 شعر لکھے، بلغ اللولاب کمالہی، کشفت دجا بے جمالہی، حسنت جمیع حصالہی۔ 3 شعر پڑھے، چوتھا بن نہیں رہا۔ شاعر جانتے ہیں کہ جب تک شعر مکمل نہ ہو انہیں اضطرابی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، لیکن بے قراروں کے آقا جو ہم سب کے قرار ہیں، جب وہ عشق و محبت میں ڈوب کر جب کوئی ان کی شان میں نعتیہ کلام پیش کرتا ہے تو بلغ اللولاب کمالہی لکھا، کشفت دجا بے جمالہی لکھا، حسنت جمیع حصالہی لکھا۔ چوتھا شعر نہیں بن رہا۔ رات کو سوئے، ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہا اے شیخ سعدی میری شان میں کیا کہا ہے، ذرا پڑھ کے تو سناؤ۔ کہنے لگے بلغ اللولاب کمالہی، کشفت دجا بے جمالہی، حسنت جمیع حصالہی۔ حضور نے فرمایا سعدی آگے اس طرح کہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ اللولاب کمالہی، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے توک میں،
گاتی تھی ذوق میں کشفت تجابے جمال ہی حسنت جمیع حسال ہی چڑیوں کے سن کے چہچہے چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ سبحان اللہ عبید ایسا ہونا میں مقدر والا پڑھتا ہے مقدر والا پڑھتا ہے درود پاک میں بڑیاں مجلساں اختیار کیتیاں نے انہاں لوگاں دیاں بھی اختیار کیتیاں نے کہندے نے پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمینہ کی یہ یاد امینہ حاضر یاد امینہ کی بولو نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بڑی نفرت انہاں لوگانو لیکن بڑی محبت سانو لوگانو اللہ اکبر کبیرہ جبریل امین حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں آسمان کے تارے گن سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں برستی بارش کے قطرے گن سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں ریت کے ذرے گن سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں لیکن قربان جاؤں سرور عالم آپ کی شان پر کہ جب کوئی آپ کا امتی عشق و محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ آپ پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس پر ہونے والی رحمتوں کی تعداد میں نہیں گن سکتا ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے لوگ آج جو ہے وہ دلیلیں مانگتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کرنا کہاں لکھا ہے میں کہتا ہوں درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی سمجھنے والوں کے لیے اگر تم چاہتے ہو سمجھنا پیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ جب کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے نا جب کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ چیز عطا ہو جاتی ہے کیوں کہ ہم نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ علم جو ہے وہ کیا ہے طلب اور سفر سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے بولیے نا طلب اور سفر سے تو جس قدر انسان کے دل میں طلب ہوگی اس قدر اس کو عطا کیا جائے گا نجدی کے دل میں طلب نہیں سنی کے دل میں طلب ہے اللہ اکبر اور یہ کل اے محبوب فرما دیجئے جہاں پر قرآن کا حرف کل آتا ہے اس کا مطلب ہے اے حضور اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ چاہیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو ہوا خیر مما یجمعون کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں سبحان اللہ اس پر کیا کریں خوشی کا اظہار کریں اور اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی مشہور آیت ہے میں بیان شروع کر رہا ہوں قرآن کی دلیل سے بھئی کہاں لکھا ہے کہ حضور کے آمد پر جو ہے وہ خوشی کرنی چاہیے میں نے کہا قرآن نہیں بھائی پڑھا نہیں پڑھا تو ہم حافظ قرآن ہیں ہم سے سنو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ حضور کی ولادت کی جشن مناتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے وصال بھی فرمایا تھا تو آپ وہ اس پر غم کیوں نہیں کرتے ہیں ابھی میں نے کہا آپ غم کرتے ہوں گے ہم تو حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں
ہم تو حضور کو بولیے نا حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ارے دیکھو جب تک گڑی میں سل رہتے ہیں وہ گڑی کی سوئی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ سل جو ہے وہ گڑی کی روح ہے، کائنات کی روح محمد مصطفیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا کہ حضور زندہ ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ اور کوئی بندہ نہیں، میرے خالو ہیں، جب میری خالہ نعت لکھتی ہے تو نیت مصنف ان کا نام لکھتی ہے، بہو مہر اللہ، کیونکہ ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ نعرے جو ہیں وہ جذبات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو اپنے امام کی بارگاہ میں لے چلوں۔ میں سوچ کے یہ آیا تھا کہ میں عشق مصطفیٰ بیان کروں لیکن فاضل بریلوی کی زبان سے بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے پہلے ان کو سمجھ لیجئے، تحمل سے سمجھیے گا۔ جس چیز کا آپ ذوق رکھتے ہیں وہ جس حد تک میرے نزدیک ہوا میں پورا کروں گا، لیکن گفتگو سماعت فرمائیے کہ علم جو ہے وہ طلب ہمارے اندر بڑھنی چاہیے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، فاضل بریلوی، الشاہ امام احمد رضا خان، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے۔ آپ اکثر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں تو اکثر قرآن مجید جو آپ کے سامنے آتے ہیں وہ امام احمد رضا خان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ کون ہستی تھے؟ آج بچے بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت 4 سال کے تھے، 4 سال کے تھے تو آپ نے ناظرہ قرآن جو ہے وہ مکمل کر لیا، 4 سال کے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو منبر پر بیٹھ کے، کتنے سال کے بولیے نا، 6 سال کے ہوئے تو منبر پر بیٹھ کے آقا کا میلاد پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر 13 برس کی ہوئی تو تمام علوم سے جو ہے وہ آپ نے فراغت حاصل کی، اور آپ جو ہے وہ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی، اور آپ اس قدر عزت اور مرتبے والے تھے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ 6 گھنٹے لکھا کرتے تھے۔ تجزیہ کار جو ہے نا، تجزیہ کار، ان کے پاس بیٹھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جو جسمانی جو قوت ہے اگر وہ 10 گھنٹے ہو اور ذہنی قوت جو ہے وہ 5 گھنٹے صرف ہو تو دونوں برابر ہیں۔ دونوں بولیے کیا ہے؟ گفتگو تھوڑی مشکل بھی ہوگی لیکن سمجھا دوں گا۔ کہا کہ جو جسمانی قوت ہے وہ 10 گھنٹے ہو اور عقل کی قوت 5 گھنٹے ہو تو دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اور یہ اگر دونوں ہوں اور لکھنے والی قوت ہو تو یہ ان دونوں کے مقابلے میں کم تر ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت دن میں 6 گھنٹے لکھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے لیے دین کا اتنا کام ہے، میں شریعت مطہرہ پر اتنا عمل کرتا ہوں کہ اگر میں سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دوں تو شریعت مجھ سے مواخذہ نہیں کرتی، لیکن میں نے آج تک سنت غیر مؤکدہ تو کیا نفل بھی نہیں چھوڑے، نفل بھی نہیں چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت 6 گھنٹے لکھا کرتے تھے، اور یہ علم والی گفتگو ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، کتنی جلدوں کے اندر موجود ہے، اور ایک جلد کے کتنے کتنے سینکڑوں صفحات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عشق و محبت آپ جو ہے وہ ہندوستان میں رکھتے تھے، بریلوی وہ علاقہ تھا، لیکن جو آپ کے نظریات اور افکار تھے نا وہ بہت بلند تھے۔ ہندو کے آپ ہمسائے تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس آ گیا، اعلیٰ حضرت کے پاس، تو آ کر کہنے لگا کہ یہ جو ہندو لڈو جو ہے
وہ بھگوان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جسے وہ پرشاد کہتے ہیں، تو کیا مسلمان اس میں کھا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہندوؤں کا ذبح حرام ہے، اب لڈو میں تو ذبح کی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا، جب سوال آپ کے پاس آیا تو کہا ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی تہذیب، ان کے لباس، ان کا مذہب ہم سے علیحدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کھائیں گے 11ویں کا لنگر، ہم کھائیں گے 12ویں کا لنگر، ہم ایرے گہرے کسی مذہب کے لڈو نہیں کھائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز سے لکھا تھا، اگر ذوق بنے تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ کدی یار میدا کدی بار میدا اسی جشن منانے گج وج کے، کدی یار میدا کدی بار میدا اسی جشن منانے گج وج کے، سنیاں دت شوق نالے مل کے پڑھو، کملی والے آقا دا دربار جہانو وکھرائے، کملی والے آقا دا دربار جہانو، کہا 11ویں کا لنگر کھائیں گے 12ویں کا لنگر کھائیں گے، کسی ایرے گہرے مذہب کے لڈو نہیں کھائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہم کھایا تھا، ہندو تھا، اور ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، قربانی کا وقت آ گیا، تو وہ امیر تھا، بڑا اس کا جو ہے وہ وہاں پر روب و دبدبہ بھی چلتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کیا کرتے تھے، ہر سال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد میں اور حضور علیہ السلام کی سنت میں جو ہے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ وہ آگیا کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آپ کو قربانی نہیں کرنے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت بھی تگڑے عشق والے تھے، اور رسول اللہ کا عشق آپ کی رگوں میں خون کے ذریعے جو ہے وہ دوڑتا تھا، اور جو آپ نے قلم سے وہ ہے وہ اس کی بیان بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آگے کہا میں گائیں جو ہے وہ ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح گائے ذبح کروں گا، روک کے دکھانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو نہیں آئیں گے۔ رات کے اندھیرے میں آیا، اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے گھر میں داخل ہوا، دیوار بھی گری ہوئی تھی، خنجر لے کر مارنے آیا، لیکن جب قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ چیخو پکار جاری ہوئی اور بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ صبح امام اہل سنت نماز پڑھا کے بریلوی کی رضا مسجد سے جو ہے وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور آ کے قدموں میں گرا۔ کہا کیوں قدموں میں گر رہا ہے؟ حضور رات بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے دیکھ لیا، چلا جا، کسی کو بتا مت۔ کہا حضور بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، اگر میں آپ کے قدموں میں گرا ہوں تو مجھے لوگوں کو بھی بتانے دیجئے۔ کہا بتا پھر مسلمانوں کو رات تیرے ساتھ کیا بیتی۔ امام اہل سنت عشق و محبت امام احمد رضا بریلوی آپ کے قدموں میں وہ بہت بڑا ہندو گرا۔ کہا حضور رات آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے گرد شیر پہرا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام اہل سنت عشق و محبت نے فرمایا کیا تو ہمیں ایسا ہی سمجھتا ہے؟ اگر ہم دین محبت، دین محمدی پر پہرا دے رہے ہیں، اگر ہم شریعت پر پہرا دے رہے ہیں، تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ شیر جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا، امام اہل سنت عشق و محبت۔ کہا کہ ہم ان کے عاشق ہیں، شیر بھی ہماری چارپائی کے گرد جو ہے وہ پہرے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام اہل سنت عشق و محبت، آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، ذائچے بناتا تھا ستاروں کے،
تو اعلیٰ حضرت کے قریب جب بیٹھا نا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کہو بتاؤ کہ یہ ستارے کیا بتاتے ہیں. کہنے لگا کہ امام اہل سنت ستارے کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ نہیں ہوگی. بارش کیا ہے؟ نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو اللہ چاہے تو ابھی ہو جائے، میرا علم کہتا ہے کہ بارش ہے. کہنے لگا حضرت صاحب بات جو ہے نا وہ آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ستاروں کی بندش بتا رہی ہے کہ بارش ہے کوئی نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت جو ہے وہ دلائل کے بہت بڑے قائل تھے. اعلیٰ حضرت کے وہ جہاں پر آپ بیٹھتے تھے گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگا حضرت 2 بجے ہیں. آپ نے سوئی گمائی تو 12 ہو گئے. کہا کہ جس طرح یہ سوئیاں میرے ہاتھ کے ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح ستارے جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو کسی وقت بھی ستاروں کو بدل سکتا ہے تو بارش برس سکتی ہے. بارش بولو نا، برس سکتی ہے. کہنے لگا حضرت بات ٹھیک ہے، لیکن وہ نا بندش کہتی ہے کہ جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی. وہ حکیم گولٹے بھی اڑ گیا تھا نا، تو قلندر اقبال نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسے بتاتا، در مصطفیٰ پر اسے لا کر بٹھاتا. کہنے لگا حضور ستاروں کی بندش کہتی ہے کہ بارش جو ہے وہ نہیں ہوگی. کہا کوئی دلیل حضور علیہ السلام کے زمانے سے پیش کریے. آیت ایسی آنے ہیں نا وہ جناب پیر نٹ شاہ صاحب کھولو تے دسے وہی اینی بارش ہونی ہے، ایدو ہونی ہے. تے اسی جناب شادی بھی اس دن رہنے ہیں جس دن جناب بارش نہ ہوئے، گرمی ہوئے. جناب سورج دے کی حالات نے وہ سارے اسی نٹ تو ویکھنے ہیں، لیکن کون جانے کہ انہاں دی کنجی کنہ کولے. وہ ایک کی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جڑا سارا نظام چلا رہی ہے. کہا حضور ستارے آندے نے کہ بارش نہیں ہونی. کہا حضور علیہ السلام دے زمانے اندر چلا جا، جانور جڑے نے پیاس تے بھوک دے نال بلک رہے نے، بارش نہیں ہو رہی، عرصہ ہو گیا ہے، قید جیڑا گزر رہا ہے. سارے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے. دور دور تک جیڑا ہے وہ بارش نہیں تھی، بدل نہیں سن. آگے عرض کیتی یا رسول اللہ جانور بھوک دے نال بلک رہے نے، سسک رہے نے، بچے پیاس دے نال بلک رہے نے. رسول اللہ دعا کرو. میرے دتواڑے لجپال کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے. جدو ہاتھ اٹھائے اس وقت آسمان حالی تھی، دور دور تک کوئی بدل دے نشانات نہیں سن. کریم آقا نے دعا مانگ کے ادھے ہاتھ چہرے تے نہیں پیڑے تے چھما چھم بارش ہونی شروع ہو گئے. کہہ لگا حضرت بڑی سونی دلیل دیتی ہے، میں منن والا ماں، لیکن میرے جڑے ذائچے دس دینے کہ بارش کوئی نہیں ہونی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اچھا جا پھر اٹھ کے مان نہیں جائیں گا. دروازہ کھولیا تے سامنے بارش ہو رہی. اعلیٰ حضرت واڑی کرامت ہو گئی. کیا میری کرامت نہیں ہو گئی؟ میرا اللہ تے اللہ دے رسول تے وعدے تے یقین سی، میرا پختہ ایمان سی. میں نو پتا سی اگر تو انج نہیں مننا پھر انج مننے گا. تو بارش ہو گئی یہ تام آستے. اعلیٰ حضرت بڑے مقبول سن حضور علیہ السلام تے آپ دے افکار بھی اعلیٰ سن، آپ دے جڑے نظریات سن وہ بھی اعلیٰ سن. اس وقت نا ایک بہت بڑا مولوی اٹھیا تے کہنے لگا کہ جس طرح دا علم حضور علیہ السلام نو ہے نا، نعوذ باللہ اس طرح دا علم جڑا جانوراں پرندیاں سارے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. بڑا وڈا مولوی سی، بڑی خانقاہ سی، کوئی ہاتھ نہیں سی پاندا. آج بھی دیکھو اسی کی کرنے آ. میں نو پیر اجمل صاحب دے بڑے الفاظات یاد آندے نے. آپ کہندے نے کہ میں ایک مجلس چ گیا تے صدارت فرما رہے سن محفل دی پیر صاحب تے نکی نکی داڑھی نکی نکی داڑھی. میں نے تسی رسول اللہ دی محفل چ صدارت تے بائے ہے. انہوں پہلے پوچھو تو تھئی کہ رسول اللہ دا طریقہ کی سی، رسول اللہ دی شریعت کی سی.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین کی سی آ گیا لکھیا انہیں کہہ لگا جس طرح دا علم حضور علیہ السلام نو ہے اس طرح دا علم سارے جانوراں پاگلاں چرند پرند سب نو ہے تے اعلیٰ حضرت نے نا وہ دے خلاف فتوہ لکھیا خط لکھیا کیا کی کیا آئی کہہ لگا اس طرح کیا ہے کیا پھر تو کافر ہو گئے پھر کی ہو گئے کافر ہو گئے کہہ لگا اس طرح نہیں کوئی دلیل دیو پھر کائنات دا کرشمہ کتاب ہے کدی پڑھنے دا موقع ملے دے او دے صفحات نو کھولو ایک جانور جنہوں اسی اپنی زبان دے اندر کبوتری کہنے ہیں اے واقعہ دے اندر نقل کیتا گیا ہے جیڑے کہندے نے کہ جس طرح دا علم جیڑا ہے حضور علیہ السلام نو سی اس طرح دا چرند پرند جانورہ سارے انوے وہ کائنات دا کرشمہ کتاب جیڑے کہندے نے حضور علیہ السلام نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں حضور علیہ السلام نو پہاڑ دے پچھے دا علم نہیں کبوتری اودو تک اپنا انڈا نہیں توڑ دی جدو تک او دے اندر بچہ مکمل تیار نہیں ہو جاندہ وہ ایک پرندہ ہو کے انہوں انڈے دے اندر دے معاملات میں پتا چلتے نے اودو تک وہ انڈا نہیں توڑ دی جدو تک بچہ مکمل نہیں ہو سکتا وہ پرندے دی اکھ دا کمال ہے تے حضور دی اکھ دا کمال کی ہوئے گا حضور دی اکھ دا کمال کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک اور بندہ آیا آج گلہ سمجھ لو تو پھر صرف ساڑھے تے نہ چھڑیا کرو علامہ صاحب فلانا بندہ ہے پہ کہندہ دیا دا کی جواب ہے جدو دلیلہ سنو نا تے پھر دسیا بھی کرو دلیلہ بندہ آیا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چھے اے بھی میلاد سنا رہے ہیں پریشان نہ ہو حضور علیہ السلام دا ذکر ہی میلاد ہے اعلیٰ حضرت کو لایا تے کہہ لگا کہ اگر نماز دے اندر حضور علیہ السلام دا خیال آ جاوے تے نماز جیڑی ہے ٹوٹ جاندی ہے اگر جانوراں دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹ دی نعوذ باللہ استغفر کی کہہ لگا اگر حضور علیہ السلام دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے اگر جانوراں دا خیال آئے تے نماز نہیں ٹوٹ دی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بعد آ جا کفر دے کلمات ادا کر رہے ہیں او دے پیچھے بڑا انہیں فلسفہ پھر بیان کیتا کہہ لگا کہ حضور علیہ السلام دا اگر نماز دے اندر خیال آوے گا تے تظیم دے نال خیال آوے گا تے اللہ دی تظیم تو ہٹ کے غیر اللہ دی تظیم ہو گئی تے نماز جاندی رہی اگر جانور دا خیال آئے گا تے کوئی تظیم نال نہیں آنا لہذا نماز ہوندی رہے گی تے انہیں بڑے بندے لائے آج بھی لگے انہیں جڑے آندے نے کہ حضور دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو اے کہنا ہے کہ حضور دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے ساڑھا کیتا ہے کہ جدو تک حضور دا خیال آوے نا نماز مکمل ہی نہیں ہوندی نماز ازاد و عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاد و عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی نماز تو اس کی دید کا جو ہے وہ ایک بہانہ بنی یہ حضور علیہ السلام کا عشق تھا اعلیٰ حضرت کے اندر اعلیٰ حضرت کے اندر حضور علیہ السلام کا عشق تھا کہنے لگا دلیل دیجئے پھر آپ نے فرمایا کہ سیاہ ستہ اٹھاؤ سیاہ ستہ کے اندر حدیث پڑھو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں دو قبیلوں کے اندر جو ہے وہ صلح کروانے جا رہا ہوں اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ کیا ہے وہ امامت کروا دینا حضور علیہ السلام دو قبیلوں کے اندر صلح کروانے گئے دیر ہو گئی سب کو پتا تھا کہ امام کس کو بنانا ہے سب نے صدیق اکبر کو آگے کیا صدیق اکبر جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ اکبر کبیرہ
اب یہ میں اس سوال کا جواب آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہتے تھے کہ اگر نماز میں حضور کی تعظیم آ جائے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حضور دو قبیلوں کی صلح کروا کر واپس آئے، جب واپس آئے تو آپ پیچھے تھے، سارے صحابہ آگے تھے، 7 صفیں بنی ہوئی تھی، اس کے آگے جو ہے وہ صدیق اکبر جو ہے وہ امامت کروا رہے تھے۔ تو جب حضور آئیں تو عاشق کو تو خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ اللہ وہ ظاہر ایسے نہیں پکارتا تھا کہ لوگوں کدو لے لو، جدو حضور نے آکے اکھا تے رکھے پھر بھی اندازی لوگوں کدو لے لو، اے نہیں کہ وہ پچھاندہ نہیں تھی، صحابہ تے حضور دی خوشبو نو جان دے سن، وہ ایت واسطے نہیں سیونے، وہ ایت واسطے بار بار بولدا سی کہ ویکھو تے صحیح آج غریب سبزی فروش تے اکھا تے ہاتھ جڑے نے وہ لجپال کریم آقا نے رکھے ہوئے نے، تو پھر حضور آن تے عاشق نو خوشبو نہ آوے، خوشبو آ جاندی ہے، ہر محفل دے اندر حضور دی خوشبو ہوندی ہے۔ ایک شعر میں پڑھا لگا، میرے نال ذوق اگر رکھتے ہو تے پڑھو۔ اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو سرکار نے اونا اے تایو من ٹھار دی خوشبو آندی ہے، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو۔ جب حضور آتے تھے تو خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ آخری صف والے صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیے، آخری صف ہٹ گئی، چھٹی صف والوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، چھٹی صف بھی ہٹ گئی، حتیٰ کہ 7 کی 7 صفیں ہٹ گئی۔ حضور کو رستہ دیا، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، آنکھیں تو آگے تھی، سجدے والی جگہ پر تھی، لیکن کیسے علم ہوا کہ حضور پیچھے آگے ہیں؟ یہ نبوت کی خوشبو تھی، یہ کریم مصطفیٰ کی جو ہے وہ ولادت کی، باسعادت کی، مہر نبوت کو چومنے کی خوشبو تھی۔ پیر سر کے کہا صدیق نماز مکمل کرو، پیر سر کے پیچھے کہا صدیق نماز مکمل کرو، 3 دفعہ کہا، صدیق اکبر پیچھے آگے، حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے نماز کو جو ہے وہ مکمل کیا، حضور نے سلام پھیرا اور صفیں بھی ٹوٹی، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ بھی مارے، صدیق بھی پیچھے آئے، نماز پھر بھی مکمل ہوئی۔ جہاں تعظیم ہوئی حضور کی کہ نہیں، بولو ذرا، تعظیم ہوئی حضور کی، ہوئی۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام نے کہا صدیق جب میں نے 3 دفعہ کہا تھا کہ نماز کو مکمل کرو تو نماز کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء کی امامت کروائے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء کی جو ہے وہ امامت کروائے؟ صدیق اکبر تو اس وقت یہی کہتے ہوں گے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور عشق شاہ مصطفیٰ سے پہلے مخلص و ہستہ حال تھا میں نام محمد پہ میں قرباں، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی
اور عشق نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے افضل ہے، اور عشق نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی، پر حق مجھ میں کمال رکھا ہے، حق مجھ میں کمال رکھا ہے۔ آقا آپ نے پال رکھا ہے، ڈال کے میرے ایبو پہ پردہ اچھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ آقا آپ کا حافظ تو کب کا مر گیا ہوتا، آپ کے سہاروں نے پال رکھا ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی، مجھ میں تو بولیے نا ایسی بات نہیں۔ صدیق اکبر ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ اور یہ امام اہل سنت نے اس وقت کے جو لوگوں کے نظریات تھے ان کو بدلا، اور اگر آپ میدان میں نہ آتے تو یہ لوگوں نے بڑی گرد اٹھائی، بھئی یہ تو حلوے کی لڑائی تھی، حلوے کی لڑائی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کے جو آباء و اجداد تھے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ پرانے وقتوں میں لاہور کا جو شیش محل تھا وہ آپ کی جائیداد میں شامل تھا، اور سینکڑوں جو ہے وہ مربع میل پر آپ کی زمین تھی، اور آپ نے بیوہ عورتوں کے جو ہے وہ ماہانہ وظائف لگائے ہوئے تھے، وہاں حلوے کی لڑائی ہونی تھی۔ امام اہل سنت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا عشق، جو آپ کا درد تھا وہ سینے میں لیے بیٹھے تھے۔ اور اگر آج تم نور کے پیکر کے حاکے بناؤ، ارے حضور علیہ السلام تو نور ہیں، تو کیا نور کے پیکر کے بھی کبھی حاکے بنے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا تو پھر لکھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے حق ہو جائیں جل جانے والے، پڑے حق ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے کلام لکھے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بہت مشہور ہوا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اور آپ یقین سے بولیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ نبی ہمارے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد جو ہے وہ کس کو منانا چاہیے؟ ارے میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، والدین اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کیا کرتے تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد جو ہے وہ اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں۔ کتنی ہوں بولیے نا؟ 3 بیٹیاں ہوں، اور اگر باپ دنیا سے چلا گیا ہو تو 3 بہنیں ذمہ ہوں۔ اگر 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، اچھے سے کسی کے نکاح میں دے،
میں اور محمد عربی اس طرح دونوں جنت میں جائیں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو کہا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے مقام پیدا کیا۔ تو پھر یہ عورت جب بیوی بنی تو اگر ایک مجاہد جو ہے وہ میدان کے اندر غزوات کے اندر جاتا ہے، تلوار اٹھا کر کافروں کے سر قلم کرتا ہے، اور اگر ایک عورت اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے تو فرمایا کہ میدان کے اندر جہاد کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اس عورت کو جس نے 9 ماہ بچے کو پیٹ میں اندر رکھا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو آج جو ہے وہ میلاد اس عورت کو بھی منانا چاہیے۔ تو پھر جب ماں کی باری آئی، سبحان اللہ، کہاں جنت تھی سدرۃ المنتہا کے اوپر، کہاں جنت تھی سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں دور ہو گئی، ہر طرف اجالا ہو گیا، اور جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ سبحان اللہ، ماں کے بولیے نا، قدموں تلے رکھ دی۔ تو آج میلاد جو اس بیٹی کو منانا چاہیے، اس ماں کو منانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا مسکرا کر، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو فرمایا کہ اسے 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ والدین کی عظمت۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں کے اندر بیچ دیا جاتا تھا۔ کیا آپ کو وہ دور نہیں پتا جاہلیت کا؟ حضور آئے تو ہر طرف اجالے ہوئے۔ تو امام اہل سنت نے اسی لیے لکھا تھا، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضور علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں، بارش کے لیے دعا، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز کے اندر تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھایا۔ آج سے پہلے صحابہ نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا۔ جب نماز مکمل ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہا، میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھ پر اللہ کی عنایات ہو رہی تھی، مجھ پر جو ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، قدسی جو ہے وہ سلام پڑھ رہے تھے، اور میں نے جگہ جگ جو ہے وہ مجھے جنت کے اندر کھجور کا درخت دکھایا گیا، اور کھجور کا ہوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو پکڑنے والا تھا۔ پھر خیال آیا کہ چلو برود حشر ہی صحیح، اور ہاتھ واپس لے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شاعرین کیا لکھتے ہیں، تاریخ دان کیا لکھتے ہیں کہ اگر تیز رفتار گھوڑا سٹ پٹ دوڑے، 500 برس دوڑتا رہے تو پہلے آسمان کو پہنچتا ہے، پھر 500 برس دوڑتا رہے تو اس کی موٹائی کو طے کرتا ہے، اور 7 آسمان طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے قریب جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر کھجوروں کے درخت ہیں، اور درخت کی اونچائی اتنی ہے کہ اگر ایک گھوڑا 70,000 برس بھی دوڑتا رہے تو ان کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ کا ید اللہ والا ہاتھ وہاں پر پہنچ رہا ہے، اور یہ منتہا نہیں تھی۔ اگر مقام یہاں تک تھا کھجور کا، اگر اس سے اوپر ہوتا تو حضور اس سے اوپر بھی جاتے۔ یہ تو ہاتھ کا مقام تھا، حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا مقام کیا ہوگا؟ سب سے اولا ہو آلہ،
سب سے بالا ہو آلہ آخری الفاظ حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے آلہ، بلند آواز سے کہیے سب رسولوں سے آلہ، غمزدوں کو رضا مجتزی دیتے ہیں بے قصو کا سہارا، سب سے اولا ہو آلہ۔ الف نے کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ آیا، با نے کہا بشیر و نذیر آیا، تا نے کہا تلک الرسل آیا، سا نے کہا ثم تولوا وجوہکم آیا، جیم نے کہا جاہدوا فی سبیل آیا، ہاں نے کہا حولہ لنریہ من آیاتنا آیا، ہاں نے کہا خاتم الانبیاء آیا، دال نے کہا داعیا الی اللہ آیا، دال نے کہا ذاکر رب آیا، را نے کہا رؤوف الرحیم آیا، دا نے کہا ذکرن کثیر آیا، سین نے کہا سراجا منیر آیا، شین نے کہا شافع محشر آیا، صواد نے کہا صاحب کمال آیا، صواد نے کہا جنت کا ضامن آیا، تا نے کہا تاہا کی شان والا آیا، زا نے کہا ظہر الفسادی فی البر والبحر ختم کرنے والا آیا، کاف نے کہا قد جاءکم من اللہ نور آیا، بری کاف نے کہا کونوا مع الصادقین آیا، اور جب میں نے واو سے پوچھا تو اس نے کہا ورفعنا لک ذکرک آیا، اسی لیے تو لگاتے ہیں یہ نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یا نے کہا یا ایہا المزمل آیا، بڑے یا نے کہا یاسین کے پٹکے والا آیا، یہ رسول اللہ کی صورت ہے۔ جب پوچھا قرآن سے یہ بتا قرآن تیرا چہرہ کیسے، قرآن نے کہا والضحیٰ، قرآن یہ بتا تیری زلفیں کیسے، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، قرآن یہ بتا حضور علیہ السلام کا سر انور کیسے، قرآن نے کہا محلقین رؤوسکم، قرآن یہ بتا میرے نبی کی آنکھیں کیسے، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، قرآن یہ بتا میرے نبی کی زبان کیسے، قرآن نے کہا صوت النبی، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا تن مبارک گوشت بہوش کیسے، قل اذنوا بخیر لکم، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا لباس کیسے، لباس فتحریر، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی ازواج کیسے، ازواجہ امہاتہم، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی اولاد کیسے، قرآن نے کہا انما اہل البیت، قرآن نے اہل البیت کا ذکر کیا۔ جب قرآن سے پوچھا قرآن یہ بتا میرے نبی کا سینہ کیسے، قرآن نے کہا عالم نشرہ، قرآن یہ بتا میرے نبی کے لباس کی جیب کیسے، قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر، قرآن یہ بتا میرے نبی کا صدیق کیسے، قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن یہ بتا میرے نبی کا عمر کیسے، قرآن نے کہا رحماء بینہم، قرآن یہ بتا میرے نبی کا عثمان کیسے، لقد رضی اللہ علی المؤمنین، قرآن یہ بتا میرے نبی کا علی کیسے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، جتھے تیرا حج ہوئے علی تے اوتھے جمے، علی تے اوتھے جمے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر تاجدار گولڑا نے تو قلم بند کیا اور کہا کوئی مثل نہیں دولت دی، چپ کر مہر علی ہتھے جا نہیں بولن دی، ایسے صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ اور کروں تیرے نام پر میں جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بنا جی برا، کیا
کروں کروڑوں جہاں نہیں، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی صورت ہے جو قرآن نے بیان کی، قرآن نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ، یہ مجھے 2 منٹ کے لیے میں حضرت یوسف کا ذکر کروں کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کا ذکر کرنا۔ وہ ہستی ہیں حضرت یوسف کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کی جو کرسی تھی وہ ہیرے اور جواہرات کی بنی ہوئی تھی، اور آپ کے سر پر جو تاج تھا وہ سونے ہیرے اور جواہرات کا تھا، اور آپ اتنے حسین تھے کہ جب آپ پانی پیتے تھے تو حلق سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جو ہے وہ انگلیاں کاٹی، حسن یوسف کو دیکھ کے کٹی۔ مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو وہ حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کو خبر نہ ہوئی۔ اگر مصر کی عورتیں اگر حضور علیہ السلام کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کر رکھ لیتی۔ حسن یوسف کو دیکھ کے کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جس خوبصورت انداز سے یہ محفل سجائی گئی، اللہ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو القوة المتین یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے خالق و مالک و رازق مولا، تلاوت قرآن مجید ہوئی، نعت خانوں نے غلحائے عقیدت پیش کیے، رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھ بندہ ناچیز طالب علم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے، اور جو ذکر اذکار ہوا پیر صاحب نے دوران محفل جو نصیحت فرمائی، میرے پروردگار عالم جو پاک کلام پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوا، اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، تیرے جلیل وسیلے سے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض غنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً ادباً پیش کرتے ہیں میرے مالک، قبول و منظور فرما۔ آپ کے پاک والدین کریمین، ازواج مطہرات، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں،
حضور کے 4 یار صحابہ کرام، صحابیات، تابعین و تبع تابعین، تابعات و تبع تابعات، مشایخ کرام، مفسر قرآن، غزوات میں ہونے والے شہداء، تمام کی بارگاہ میں اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، بالخصوص قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، حضور عبد القادر جیلانی یارویں والے پیر، آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، امام عشق و محبت، آپ کی بارگاہ میں جملہ اولیاء کرام تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، بالخصوص بانی محفل جناب ظہیر نقیبی صاحب، ان کے والد محترم اور میرے مامو جان عباس صاحب، ان کی بارگاہ میں ان کی روح کو اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول و منظور فرما۔ میرے مامو شہباز، میرے مالک ان کی روح کو اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول و منظور فرما۔ مجھ سمیت حاضرین مجلس میں سے، نانکے دادکے میں سے، تلق رکھنے والے، چھوٹا بڑا، مرد عورت بچے، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول و منظور فرما۔ دادا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، حضرت آدم سے لے کر آج تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تمام لوگ جن کا پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں، میرے مالک جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، جس محبت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ، میرے پروردگار عالم صوفی پیر محمد فاروق نورانی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ اختر شاہ کلونی، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے محفل کی صدارت فرمائی، محبت فرمائی۔ اے اللہ ان کے آستانے کو آباد فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرما، حلم و وقار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، یہ جس قدر حضور علیہ السلام کا عشق اپنے مریدوں میں بانٹ رہے ہیں، اللہ ان مریدوں کی بھی خیر فرما۔ اے اللہ جن کو فیض حاصل ہوا ہے، اللہ ان کی بھی خیر فرما، جہاں سے فیض حاصل ہوا ان کی بھی خیر فرما۔ اے اللہ نقیبی سلسلہ ہے میرے پروردگار عالم، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس سے عشق رکھتے ہیں، ظہیر نقیبی صاحب بھی ان کے مرید ہیں، ہر سال حضور علیہ السلام کے عشق میں محفل میلاد کراتے ہیں۔ اے اللہ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما۔ یہ حضور کا عشق ہے کہ ان کا 4 سال کا بچہ بھی جھوم جھوم کر نعت پڑھ رہا تھا۔ اے میرے پروردگار عالم، ان کی نسلوں کو عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ بہاریں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ان کے گھر پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے میرے مالک، ان کے گھر کو چوروں کی چوری سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اگر دوران بیان مجھ فقیر طالب علم سے اگر کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو، اپنے حبیب کا صدقہ میرے مالک معافی عطا فرما۔ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ جوان حاضر ہیں، اللہ ان کے چہروں کو سلامت فرما۔ بچے حاضر ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ میرے پروردگار عالم، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کو ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن سے چلے گئے میرے مالک، ان کی مغفرت فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی، آقا علیہ السلام کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی بھول انجان کے گناہوں کو معاف فرما۔ امام احمد رضا کی سیرت بیان ہوئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عشق سیکھا حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کا عشق ہمارے دلوں میں موج زن فرما۔
اے اللہ بے نمازیوں کو نماز کی ہدایت عطا فرما، جو قرآن سے دور ہیں اللہ قرآن کی تلاوت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر دے شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے میرے پروردگار عالم، پردے میں رہ کر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے محفل کو سنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ، پردہ تنویر کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلی جائیں تو ان کی کنیزوں میں جگہ عطا فرمانا، ان کی سیرت پر رہتی دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوتم ورد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، مدینہ طیبہ کی بعد بحاضری نصیب فرما، صفرہ مروہ کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرما، حجر اسود کو چومنے کی توفیق عطا فرما، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، یا رسول اللہ کبھی ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اے اللہ دکھا دے وہ پیاری 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 بستی جہاں دن رات تیری رحمت ہے برستی، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، ہم سب کے لب پہ ہوں لا الہ الا اللہ۔